احباب ذی وقار، یہ ماہ مبارک ربیع الثانی شریف کا ہمارے اوپر اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ سایہ فگن ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات مالک ارض و سما ہمیں اس ماہ مبارک کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، اس ماہ مبارک کے اندر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بڑی 11ویں شریف منائی جاتی ہے، تو میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے سے ایک دو باتیں عرض کروں گا۔ احباب ذی وقار، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جو لقب ہے، آپ کا نام ہے عبد القادر، اور آپ کی کنیت ہے ابو صالح، اور آپ کا لقب، آپ کے لقب بہت سارے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک آتا ہے غوث اعظم دستگیر۔ احباب ذی وقار، آپ کا خاندان بہت ہی عظمتوں اور رفتوں کا حامل رہا اپنے دور کے اندر۔ آپ کے والدین کریمین اور آپ کے نانحال، یہ تمام جتنی بھی ہستیاں تھیں، تمام کو اللہ رب العزت نے بڑی ہی رفعتیں اور بلندیاں عطا فرمائی تھیں۔ احباب ذی وقار، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے فرامین میں سے، آپ کے ملفوظات میں سے ایک بات ملتی ہے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت ابو نصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ جنگل کی طرف نکلے، ایک صحرا کی طرف نکلے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جب میں صحرا کی طرف نکلا تو اس صحرا کے اندر مجھے چند دنوں کے لیے پڑاؤ کرنا پڑا۔ وہ صحرا ایسا تھا جہاں پر نہ پانی تھا، نہ کوئی سبزہ تھا، پتھر ہی پتھر تھے، ہر طرف ریت ہی ریت تھی۔ احباب ذی وقار، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے چند دنوں کے لیے وہاں پر پڑاؤ کرنا پڑا۔ تو حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب پیاس لگتی تھی، پیاس کی شدت ہوتی تھی، تو اس وقت چونکہ کوئی چشمہ نہیں تھا، کوئی پانی کا ذریعہ نہیں تھا جہاں سے میں پانی پی سکتا، تو آسمان سے ایک بادل آتا، وہ برستا، تو میں اس بادل سے پانی پی لیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ احباب ذی وقار، آپ فرماتے ہیں کہ اس بادل سے میں پانی پی لیتا، اور پھر چند دن چونکہ مجھے وہاں پر رکنا پڑا، تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر سر بسجود ہوتا رہا۔ تو ایک دن ایسا آیا کہ میں سجدے کی حالت میں تھا، آسمان سے ایک نور میری طرف آنے لگا، اور آتے ہوئے وہ یہ کہتا ہے کہ اے عبد القادر، تیری تمام عبادتیں اللہ رب العزت نے قبول کر لی ہیں۔ اے عبد القادر، اللہ نے تیری جتنی بھی عبادتیں کی تھیں تو نے وہ قبول کر لی ہیں، تو اب تیری عبادتوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اور اللہ نے حلال کردہ چیزیں، حرام کردہ چیزیں تیرے اوپر حلال کر دی ہیں۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ احباب ذی وقار، جب حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو پھر شیطان نے آگے سے یہ کہا، وہ جو نور تھا نا، وہ نور جب غوث اعظم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا تو وہ نور دھواں ہو کر غائب ہو گیا، اور اس دھوئیں سے آواز آئی کہ اے عبد القادر، تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے، اے عبد القادر، تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے۔
حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے پھر فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے مردود مجھے میرے علم نے نہیں بچایا بلکہ مجھے تو میرے خدا کے فضل اور کرم نے بچا لیا ہے۔ احباب ذی وقار غوث اعظم فرماتے ہیں مجھے میرے علم نے نہیں بچایا بلکہ مجھے تو میرے رب کے فضل اور کرم نے بچا لیا ہے۔ تو اس روایت سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان جتنا بھی فقیہ ہو جائے، جتنا بھی محدث ہو جائے، جتنا بڑا بھی مفسر ہو، اس کو اپنے علم کے اوپر فخر اور ناز نہیں کرنا چاہیے۔ وہ شیطان کہتا ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اے عبد القادر، میں نے اسی جملے سے تجھ سے پہلے 70 اولیاء کو گمراہ کیا، کہ میں نے کہا کہ اے عبد القادر، جو میں نے تجھے جملہ کہا کہ تیری عبادتوں کی اللہ کو ضرورت نہیں، تیری عبادتوں کی اللہ کو ضرورت نہیں، اسی جملے سے میں نے 70 اولیاء کو گمراہ کیا۔ چونکہ وہاں بھی حضرت مولا علی کے شہزادے تھے تو ان کو اس بات کا علم ہو گیا کہ یہ رب کی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ شیطان مردود ہے جو مجھے گمراہ کر رہا ہے۔ تو آپ کے شہزادے ابو نصر رحمۃ اللہ علیہ نے جب پوچھا اپنے والد گرامی سے کہ اے ابا جان، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ شیطان ہے، رب کی طرف سے نہیں ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا کہ تیری عبادتوں کی رب کو ضرورت نہیں اور اللہ رب العزت نے جو تجھ کے اوپر حرام کردہ چیزیں ہیں حلال کر دی ہیں، اس دو جملوں سے مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ رب کی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ شیطان مردود کی طرف سے ہے۔ نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ تو اب دیکھیے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ جو جملہ اس نے کہا کہ اللہ نے حرام کردہ چیزیں تجھ کے اوپر حلال کر دی ہیں، وہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اس جملے سے مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، رب کی طرف سے نہیں ہے۔ تو اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کی فرض کی ہوئی چیزیں اور حرام کی ہوئی چیزیں کبھی انسان کے اوپر حلال نہیں ہو سکتی، اور فرض کی ہوئی چیزوں کو کبھی ترک کرنا یہ کسی مومن کے لیے گنجائش نہیں ہے، کسی ایمان والے کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال کہ آج کل کے جو پیر ہیں وہ یہ کہتے ہیں، پیروں کے مریدین یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب فجر کی نماز بغداد شریف میں جا کے پڑھتے ہیں اور ظہر کی نماز اجمیر شریف جا کے پڑھتے ہیں اور عشاء کی نماز مدینہ شریف جا کے پڑھتے ہیں۔ تو ان کی یہ بات تسلیم کبھی نہ کرنا، وہ گمراہ ہیں۔ کیوں؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان نمازوں کی گنجائش، ان نمازوں کو ترک کرنے کی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں اور حضور کی ذات کے اوپر 6 نمازیں فرض تھیں۔ 5 جو ہم پڑھتے ہیں اور 1 نماز تہجد کی، یہ حضور کی ذات کے اوپر فرض تھی۔ حضور کی ذات کے اوپر 6 نمازیں فرض تھیں، ان 6 نمازوں کے باوجود حضور کی ذات کے اوپر جب 6 نمازیں فرض ہیں تو حضور 6 نمازیں ادا کرتے ہیں۔ جب حضور کو اس کی رخصت نہیں ہے تو عام بندے کو کس طرح رخصت ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ۔ احباب ذی وقار، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی آج کل کا پیر یہ کہے کہ میں فجر کی نماز بغداد میں ادا کرتا ہوں اور ظہر کی نماز اجمیر شریف میں ادا کرتا ہوں، عشاء کی نماز مدینے میں جا کر ادا کرتا ہوں، تو اس کی یہ بات کبھی تسلیم نہ کرنا، بلکہ وہ گمراہ ہے، کیونکہ حضور کو نماز کو ترک کرنے کی رخصت نہیں ہے، فرض کو ترک کرنے کی رخصت نہیں ہے، تو عام بندے کو کس طرح ہو سکتی ہے؟ تو احباب ذی وقار، اللہ رب العزت کی برگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔